اسی کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں جہاں پہ اسی طرح ایک شادی کے فنکشن پہ آپ کو پتہ نا ہمارے گھروں میں ایک یہ رواج چلتا ہے کہ وہ کزنس کو نا نامحرم نہیں سمجھ رہے ہوتے. کزنس کہتے ہیں تمہارا بڑا بھائی ہے بیٹا کوئی بات نہیں, فیملی ہے جی, اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہو بیٹا یہ تو تمہارے بڑے بھائی ہیں, اس کو کہہ رہے ہو تمہاری چھوٹی بہن ہے کوئی بات نہیں, آپ اس کے ساتھ بھی ڈانس کر لو تو کیا یہ وہ ساری پوری بات. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ناؤ ون کیس آئی نو, اس طرح کے بہت سارے ہیں جہاں پہ اس لیول کی یا اس سے زیادہ ہی اس سے کم واقعات ہیں. یہ تو کلیئر واقعہ یہ تھا کہ جہاں پہ ایک کزنز ہی جو ہیں اسی طرح, کیونکہ نا دیکھیں کزنز کے بیچ میں ایک ڈسٹینس ہوتا ہے. عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فرینڈلی ہیں آپس میں جو معاملہ بھی ہے, میں ایک نارمل گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ شریعت کی پابندی اس طرح سے نہیں کی جا رہی. تو کزنز ہیں جی جن کو بھائی جان کہہ رہے ہیں آپ, اور جن کو آپ چھوٹی بہن کہہ رہے ہیں, اب وہ پراکسیمیٹی میں ہے, وہ آپس میں کھیل رہے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, یہ کھیلتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, ساتھ کبھی ٹرپ پہ جاتے ہیں, کہیں کہاں جاتے ہیں. اچھا اب شادی کے فنکشن پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ جو چاکے کا لیول ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے, یعنی کہ ایک لیول ہوتا ہے نا جو دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ یہ لائن ہم کراس نہیں کرتے. ٹھیک ہے وی آر کزنز, وی آر فرینڈز کوٹ ان کوٹ, بٹ وی ڈونٹ کراس دیٹ لائن. ناؤ شادی کے فنکشن پہ, مہندی کے فنکشن پہ وہ لائن کراس ہوتی ہے. ٹھیک ہے کیوں کراس ہوتی ہے کہ جی اب ان کے ساتھ آپ ڈانس کریں, آپ ان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں. اور دیکھیں اب ڈانس کی فلسفی پہ اب ہم بات کریں تو ڈانس کی فلسفی کیا ہے؟ ڈانس کی فلسفی یہ ہے کہ اٹس سپوز ٹو بی, یعنی ڈانس کیوں ہوتا ہے؟ اٹس اے وے آف پروپوزنگ, اٹس اے وے آف بینگ انٹیمیٹ, اٹس اے وے آف ایکسپریسنگ یور لو, یور لسٹ فار دی ادر پرسن, یعنی دیٹس ڈانس یو نو ان اینڈ آف اٹ سیلف. یہ مغلیہ دور کی ایگزامپلز آپ لیں ڈاؤن ٹو ناؤ, یعنی ڈانس کیوں کرتا ہے بندہ, یعنی سوچیں تو صحیح نظر, وائی وڈ یو ڈانس رائٹ. اس کی پیچھے وجہ یہ کہ اٹس این ایکسپریشن آف یور فیلنگز اینڈ ایموشنز, اور آفن ٹائمز وہ فیلنگز اور ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے اگر یہ لالی ووڈ بالی ووڈ کی سیٹنگ میں دیکھیں, اور جن ڈانسز کو اپنایا جاتا ہے ان شادی بیاہ میں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ پیار محبت والی ہوتے ہیں. اب وہ جو سیٹنگ ہے وہاں پہ دو کزنس کو آپ نے ڈانس کروا دیا, ٹھیک ہے, یا 3-4 کا گروپ بنا کے بھی ڈانس کروا دیا. اب ان کا ایک لیول ریز ہو گیا. ناؤ واٹ ہیپنڈ واز ود دس پرٹیکولر فیملی, ان کا وہ لیول اترا اینڈ دا 2 cousins got together and the girl was pregnant. The girl became pregnant. And آپ سوچو کہ اس فیملی کے اندر اب کیا طوفان مچا کہ جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ تقریباً یہی 16-17 سال کی ہے اور کزن اس سے بڑا ہے عمر میں, اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, اور اب وہ اپنی فیملی کو بتا رہی ہے کہ آئی ایم پریگننٹ, آئی ایم اسٹل ان اسکول اینڈ آئی ایم ناٹ میریڈ. Now imagine what happens, اور پھر کس طرح سے وہ معاملہ حش ہوتا ہے, کس طرح وہ بند ہوتا ہے, کس طرح وہ کیا کرتے ہیں, پھر اب وہ شادی کی بات کر رہے ہیں. یہ مطلب there is a lot of problems. ہم لوگ نا عجیب سچویشن میں پھنسے ہوئے. ہم دو لوگوں کو نا سارا روم دے رہے ہیں. جیسے ایک پلانٹ ہے نا, پلانٹ کا آپ سیڈ لگاتے ہیں, اس کو مٹی میں لگاتے ہیں, زرخیز مٹی میں لگاتے ہیں, پھر اس کو پانی بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ یہ چاہیں کہ اس میں سے پودا نہ نکلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سارا انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کیا, ٹھیک ہے, اس کو حلالیفائی کیا, آپ نے اس کو انکریج کیا اس پورے انوائرمنٹ کو, اور اب آپ چاہ رہے ہیں جو ایک ٹپیکل ایگزامپل کہتے ہیں لک بٹ ڈونٹ ٹچ بٹ ڈونٹ ٹیسٹ بٹ ڈونٹ ایٹ. ٹھیک ہے نا, یہ اٹس لائک یو ار پلینگ ود فائر. دیکھ لو لیکن بیٹا ہاتھ نہ لگانا, دیکھو ضرور اس کو, ہاتھ نہ لگانا. اچھا ہاتھ لگا لیا, اچھا ٹیسٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اچھا تو ٹیسٹ بھی کر لیا, ایسا یہ نہیں کرنا بیٹا. مطلب دس از ہاؤ یو آر ٹرائنگ ٹو لائک یو نو ڈو دیٹ. اس میں آپ نے جو بات کی تھی نا وہ جو جھاکا اتر جاتا ہے, اس میں سب سے ڈینجرس پارٹ یہ ہے کیونکہ اس کی ریزن وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں پیرنٹس بھی انفیکٹ, کہ بیٹا اٹس ون ٹائم اونلی نا, ایک دفعہ سے کیا ہوئے گا, یو نو ایک ہی تو فنکشن ہے. اور کتنے بلکہ انفیکٹ میں نے بھی اپنی فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں دیکھا ہے کہ کچھ ایسی خواتین جو کہ نارمل ڈیز میں دے وڈ ویئر اسکارف, سر پہ دوپٹہ, اینڈ شادی اور مہندی کے فنکشن میں میں تو شوق میں چلا گیا. میں نے کہا یہ وہی ہے کہ فل میک اپ ڈیکڈ اپ اینڈ دوپٹے اترے ہوئے, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ یار یہ کیا, یعنی سب سے زیادہ ہونا چاہیے وہیں پہ نہیں ہے. تبھی تو, اور یہ جو ڈانسز اور یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں بھی یہی پرابلم ہے نا, بیکاز اکثر 2 کزن بڑا ڈیسنٹ ڈسٹینس ان کے بیچ میں, بٹ ناؤ بیکاز ایک وہ مہندی کا فنکشن آ گیا, اور مہندی سے پہلے اب وہ ڈھولکی ہیں اور وہ جو 2 ہفتے پہلے پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر ون ٹائم ایک مہندی والے دن ہی کچھ ہوتا تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوں. بٹ we are able to speak because we come from that time. We exactly experience these things. میں بولتے ہوئے ساری یاد مہندی, مائیوں, ڈھولکی آئی, جوتا چھپائی, دودھ پلائی, فلان سارے we can relate to it very much. sometimes it's a month long چیزیں, مہینہ پہلے شروع ہو چکے ہوتے ہیں ایونٹس اور وہ چیزیں, یو نو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکے ہیں. جو آپ ابھی بتا رہے تھے نا واقعات, اور یہ جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں, اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ اس کو وہ کہتے ہیں کیٹلسٹ کا رول پلے کرتی ہے نا, وہ ہے کہ ایڈورنمنٹ اور بیوٹیفیکیشن اور ornamentation ہائی لیول کی ہوتی ہے, میکسیمائز کیا ہوتا ہے, اور وہ بہت رول پلے کرتی ہے اس چیز کو, ایموشنس کو آپ کو
ऑफ कोर्स रेज करने में अल्लाह ताला ने सूरह नूर आयत नंबर 31 में ऐसे ही तो नहीं, इतनी लंबी आयत में एक एक रिश्ते का नाम लेके बताया कि जी इनके अलावा आप एडोरमेंट, अपनी खूबसूरती और जीनत ज़ाहिर नहीं कर सकते. Allah is our creator. Allah knows what is going to come if you are going to cross some limit that I have set. तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये भी जो आप बता रहे हैं ना, ये जो मंथ लॉन्ग आप कह रहे हैं, तो ये असल में ऐसा तो नहीं होता कि मेहंदी के दिन आके लोग रैंडमली डांस कर रहे होते हैं. ये प्रिपरेशन, महीना रिहर्सल, डांस प्रैक्टिस होती है. आप बॉलीवुड के गाने लगा के फिल्मों के ऊपर आप देखते हो, स्टेप्स कॉपी करते हो, वो सीखते हो, बार बार करते हो, एंड देन फाइनली जाके आप एक परफॉर्मेंस देते हो, लाइक अ टैलेंट शो बेसिकली. सबसे टॉप परफॉर्मेंस होती वही है जो कि सबसे, बल्कि अक्सर होता है कि जो बोल्ड एंड जो टॉप बेस्ट डांसर होता है ना, कपल लड़का और लड़की का, वो फाइनल एक वो शो करते हैं आकर सबसे हिट गाने पे, और उसकी सबसे लंबी तैयारी हुई होती है. अच्छा, मैं वैसे ऑनेस्ट इस पे सोचता हूँ ना, अगर इसको हम थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचें ना कि इसकी तो तुक है, मतलब ये सारे डांस चीज की, मतलब वी आर सो इन्फ्लुएंस, हम बेवकूफ़ों की तरह ना बॉलीवुड के पीछे चल रहे हैं. और अब कुछ शादियों में अगर आप लोगों ने शायद नोट किया, अब हम हॉलीवुड स्टाइल, अब वो हमारे यहाँ दुल्हन है वो वाइट ड्रेस और वो चीज़ भी अडॉप्ट कर रहे हैं. बैकवर्ड हो गया थोड़ा सा. हाँ, हॉलीवुड थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया. तो हम लोग लिटरली देख रहे हैं कि लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं चीज़ें, एंड वी जस्ट ब्लाइंडली फॉलो देम. मतलब बिल्कुल. अब मुझे कभी कभी होता है कि हमारे, चलो यार तुमने गलत करना ही है तो अपनी इनोवेशन ही ले आओ. मतलब इतनी गुलामाना सोच क्यों है कि उसमें गलत हराम काम में भी दूसरों को कॉपी कर रहे हो. वी जस्ट सो इनस्लेव्ड मेंटली फ्रॉम द बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड ऑल द कंटेंट दैट वी सी. तो हम अंधाधुंध चली जा रहे हैं. जस्ट शट डाउन आवर ब्रेन्स, सो देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड ऑल ऑफ दिस. जो एक बहुत अफसोस की बात है ना, जो बहुत बल्कि डीप बात है, वो ये है, आपने भी हल्की सी हिंट दी थी शुरू में उस बारे में, कि ये जो कहते हैं ना यार ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आ रहा है, क्या हो गया यार. और बड़े जो होते हैं ना घर के, वो भी ज़रा चुप हो जाते हैं, जो कि आम दिनों में शायद कुछ कह देते हो, मना कर देते हो. आप ये सोचें कि ज़िंदगी में एक दफ़ा दिन आ रहा है आपकी, आपने रज के अल्लाह को सही नाराज़ किया हुआ है. यानी वो जो महीना पहले से या 2 हफ्ते पहले से रिहर्सल्स हो रही हैं और सब कुछ, आपने पूरे घर का एक ऐसा माहौल बना दिया है, मल्टीपल डायमेंशंस में है ना, बुराइयाँ वहाँ पे, वो बेहिजाबी भी हो रही है, मिक्सिंग भी हो रही है, गाने भी, ड्रग्स विदाउट फिल्टर, अल्कोहल और यानी बहुत कुछ हो रहा है. आपने वो पूरा एक माहौल बना दिया जिससे शैतान खुश है और उसके जो जितनी भी टीम्स हैं वो खुश हैं. अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते जो कि आते हैं, अगर अच्छा हो माहौल, वो दूर है वहाँ से. आपने अल्लाह को सही नाराज़ किया हुआ है. फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आप वो फंक्शन करते हैं अरेंज, फिर आप बारात या निकाह का दिन का करते हैं और उसमें फिर फ्री मिक्सिंग करते हैं और हर तरह की ये करके आप बेटी को एट द एंड कुरान सर पे रख के तो आप उसको भेज रहे होते हैं, रुखसत कर रहे होते हैं. आई मीन दिस इज प्ले, यानी मजाक बनाया हुआ है दीन का. आप मुझे उमर भाई ये बताएं कि मैं एक ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. मुझे आप ये बताएं कि दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.